انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے، استغنا کے خلاف۔ اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے۔ اگر آپ نے کر دی، آپ کسی کے سامنے رو دیے، اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم۔ مت رو، اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ۔ کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو، بولو۔ لوگوں کا نہ گیت گاؤ، میرے یہ مسئلہ، میرے یہ مسئلہ، میرے گردے میں مسئلہ، میرے پھیپڑے میں مسئلہ، میرے گلے۔ کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا آج، اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے، ایسے، حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ۔ بے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے؟ حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا، مسئلے لکھے نا، حضرت یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، آپ دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے لکھا، افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں، شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لکھا۔ پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے ہیں، لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں۔ آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا، تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ، ان کے کوئی بزرگ ہیں، ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے، بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا۔ یہ بھی ایک مبالغہ ہے، غلو ہے۔ اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت؟ دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے، آپ کو دین کی باتیں سکھائے، آپ اس سے شریعت سیکھو، اللہ سے تعلق سیکھو۔ شادی بھی اپنی مرضی سے کرو، آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے، تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے، ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے، پیر و مرشد نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو، اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی، بچے کی شادی بھی پیر صاحب۔ وہ بھائی پیر ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ خدا ہے۔ یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے، بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں، مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں۔ میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں، نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی، میں کہاں مشورہ دوں گا؟ خود فیصلہ کرو بھائی۔ تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں، جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا، کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو، مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے، تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے۔ طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے، طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں؟ پیر و مرشد سے پوچھ کے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو مخلوق کے سامنے رونا، رو لیتا ہے انسان، کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے، ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے۔ میری عادت ہے، میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں۔ کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے، اللہ نہ کرے، تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا۔ جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا، کافی رمضان میں ہوا، کافی بیمار، اور ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا، احتیاط نہیں کی، اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا۔ فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت، تھوڑی انسان ذرا اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کروا لیتا ہے، ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا۔ بخار ہوا، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے بخار، فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا۔ یہاں مؤذن، میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، 10-12 سال پرانی بات ہے۔ مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے۔ مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست۔ میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی، میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے، کیا ضرورت ہے شور مچانے کی؟ طبیعت کا ٹھیک ہونا، طبیعت کا خراب ہونا، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، نارمل ہیں، کبھی ٹھیک ہوگا، کبھی خراب ہوگا، کبھی مرے گا، کبھی جیے گا، ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ۔
پھر لوگوں کے فون آنا شروع, سنا ہے آپ بیمار ہو گئے, وہ ایک درد سر بن جاتا ہے انسان کے لیے. صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے, اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. بھئی طبیعت خراب ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شور مچانے کی, لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں. آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا, میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے, میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں. اس کا کیا ہوتا ہے, میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا, الحمدللہ اللہ کا گلے کا توخ, ایک توخ ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا, فجر کے بعد پرچی, ظہر کے بعد پرچی. اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں, ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی, نماز کے بعد دعا کرانی, کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ. یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا, زبانی میں اور ٹینشن. تو ایک دن ایسا ہی ہو گیا, مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا, اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اس کو, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی, یہ تو چلتا رہے گا بھائی, کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے, کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو, پورے محلے کی رپورٹیں اس کو, ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں, اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے. شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا, اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے, اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے, وسیم کباڑ والا کون ہے, سلیم گولے گنڈے والا کون ہے, اور شریف پنچر والا کون ہے, کسی کو کیا پتا یار.